آج ہے 24 اگست اور آج ہے ہفتے کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ امریکہ نیٹو کے میزائلوں نے روس کو جلا ڈالا تو دوسری جانب روسی شہروں کرک سمیت دیگر شہروں پر امریکہ یورپ کا قبضہ سامنے آیا ہے۔ روس کے شدید حملے اور آخر میں بتائیں گے کہ روسی صدر کا قتل، حالات خراب، ایٹمی جنگ شروع ہونے کے قریب ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ امریکہ نیٹو کے خطرناک ترین میزائلوں نے روس کو جلا ڈالا ہے۔ تفصیلات کے مطابق روس یوکرین جنگ، یوکرین کا روسی علاقے کرسک پر مزید قبضہ سامنے آ چکا ہے۔ یوکرین کی فوج کا غیر متوقع طور پر روس کے کرسک کے علاقے پر قبضہ تاحال جاری ہے، جبکہ روسی فوج کو جواب دینے میں دشواری کا سامنا ہونے کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ 6 اگست سے شروع ہونے والا یہ قبضہ اب تک 1200 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیل چکا ہے اور 2.5 لاکھ سے زائد روسی شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ حیران کن اقدام ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ روسی فوج تاحال کتنی کمزور ہے۔ دوسری جانب روس دونیتسک کے علاقے میں پیش قدمی کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیتا خارجہ پالیسی اس کے علاوہ 24 فروری 2022 کو پوتن کے خصوصی فوجی کارروائی کرنے کے حکم کے ساتھ چھڑنے والی جنگ کرسک کے علاقے میں یوکرینی فوج کے جوابی اقدام سے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ 6 اگست کو اچانک حملے کے ساتھ یوکرینی فوج نے جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار روسی سرزمین پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ یوکرین کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل الیگزینڈر سرسکی کے مطابق ان کی افواج نے 1000 مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر لیا، جبکہ فیلڈ ذرائع کا کہنا ہے کہ قبضہ شدہ رقبہ 1200 مربع کلومیٹر تک پہنچ گیا۔ یوکرین کی فوج کی طرف سے 34 بستیوں پر قبضہ کرنے کی بصری تصدیق بھی ہوئی ہے اور اب یہ 84 تک پہنچ چکی ہے۔ میدان جنگ سے موصول معلومات کے مطابق 2.5 لاکھ روسی شہریوں کو علاقے سے فرار ہونا پڑا ہے۔ روسی ہرے رنگ کے بسوں کے ذریعے رہائشیوں کو دوسرے مقامات کو منتقل کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو حلب میں روسیوں کے بھی شامل ہونے والے حملوں کی وجہ سے قتل عام کے دوران ان ہری بسوں کے ذریعے حلب کے مکینوں کو علاقے سے نکالا گیا تھا۔ اب اسی طرح کا عمل روسیوں کے سر پر پڑ رہا ہے۔ میرے خیال میں اسے تاریخ کی ستم ظریفی کے طور پر تصور کیا جانا چاہیے۔ کرسک اوبلاست یوکرینی سرحدوں سے متصل ایک اہم روسی علاقہ ہے۔ دونیتسک علاقے پر روسی فوجی قبضہ خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں لاجسٹک ریلوے لائنیں بچھی ہوئی ہیں، قدرتی گیس پمپنگ اسٹیشن اور ایک بڑا ایٹمی پاور پلانٹ بھی خطے میں واقع ہے۔ بلا شبہ اس سے بڑھ کر یوکرینی فوج کو اس طرح کی کامیابی کی سنجیدگی ضرورت تھی، کیونکہ گزشتہ مہینوں میں روسیوں نے فرنٹ لائنز پر خاص طور پر فوجوں کی ناکافی تعداد کی وجہ سے برتری حاصل کرنا شروع کر دی تھی، اور اس طرح جہاں دنیا کا ایجنڈا غزہ میں اسرائیل کے قتل عام اور ممکنہ ایران اسرائیل تنازع کے تناظر میں مشرق وسطی پر مرکوز تھا، وہیں یوکرین بھی اس صورتحال سے کافی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں امریکہ میں آئندہ صدارتی انتخابات اور ٹرمپ وینس جوڑی کا یہ موقف ہم یوکرین سے مزید تعاون نہیں کر سکتے مشکلات کھڑی کر رہے تھے اور حوصلہ شکنی کر رہے تھے۔ لہٰذا یوکرین کی فوج کے لیے یہ ایک پرخطر لیکن بڑا اور کامیاب اقدام تھا کہ یہ محاذ کے اندر تک ایسا اچانک حملہ کر کے روس کی کمزوریوں کو آشکار کر دے گا اور قلیل مدت میں ایک بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لے گا۔ قبضے کو کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود روس خاطر خواہ تقویت حاصل کر کے یوکرینیوں کو باہر نہیں نکال سک رہا، بلکہ اس کے برعکس یہ دکھ رہا ہے کہ یوکرینی فوج خطے میں پیش قدمی کر رہی ہے اور اپنی فتوحات میں اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر ایک کثیر تعداد میں روسی فوجیوں کا اسیر بننا تاحال روسی فوج کو سنگین مسائل سے دوچار کر رہا ہے اور اس کی کمانڈ، منصوبہ بندی اور لاجسٹک صلاحیتیں اب بھی کمزور ہیں۔ کرسک حملے کے ابتدائی لمحات میں 100 سے زائد روسی فوجی یرغمال بنا لیے گئے ہیں اور یہ صورتحال روس کے پاس محاذ کے پیچھے مطلوب حد تک فوجی طاقت موجود نہ ہونے کا مظہر بھی ہے۔ لہٰذا کرسک آپریشن کے ساتھ یوکرین کی فوج نے
नफसियाती बरतरी दोबारा से हासिल कर ली और पुतिन को फौरी जवाब देना और फ़ौज के ढांचे मसाइल के हल के लिए सख्त फैसला करने पड़ेंगे। मज़ीद बना अगर कुर्स्क में कब्ज़ा मज़ीद आगे बढ़ता है तो पुतिन को जंग और मुकम्मल तौर पर जंग करने का फैसला करना और खेल के असूलों को तब्दील करना होगा। ऐसा दिख रहा है कि रूसी फ़ौज इस वक्त दोनेत्स्क के इलाके में पेशकदमी पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और उसे जुज़ी तौर पर हासिल किए हुए हैं। दूसरी जानिब बड़ी खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि यूक्रेन ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के जनूब मगरबी इलाके में अहम पुल को तबाह किया है। यूक्रेनी फ़ौज ने रूस के जनूबी इलाके में अहम पुल तबाह कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौज के हाथों तबाह किए गए पुल दरियाए सैम पर बना हुआ था। रूस के कुर्स्क इलाके में पुल की तबाही से इलाके का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कुर्स्क में यूक्रेनी फ़ौज ने सैकड़ों रूसी फ़ौजियों को कैदी बनाने का भी दावा कर लिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन की लड़ाई ज़ोरों पर। नेटो यूक्रेन को F-16 तैयारी देगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है। इस दौरान ड्रोन तैयारों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से रूसी वज़ारत दिफ़ा ने बताया है कि इसकी फ़ज़ाइया ने गुज़िश्ता रात ब्रियांस्क, मॉस्को, तांबो और तोला के इलाके में यूक्रेनी फ़ौज के 5 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। इधर शुमाली ओकियानूस के इत्तेहाद नेटो के रुकन ममालिक ने बुध के रोज़ ऐलान किया था कि इत्तेहाद की जानिब से यूक्रेन के लिए F-16 तैयारों की तरसील शुरू हो गई है और ये बात वाशिंगटन में नेटो की क़यादत के इजलास में बताई गई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज़ इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि यह तरसील मुनसिफ़ाना और मुस्तकिल अमन को करीब लाएगी। इससे कबल वाइट हाउस ने एक ऐलान में बताया था कि बेल्जियम और नॉर्वे ने यूक्रेन को दीगर अस्करी साजो सामान फराहम करने की पासदारी की है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज़ तस्दीक की थी कि इत्तेहादी ममालिक यूक्रेन को फ़ज़ाई दिफा के 5 निज़ाम फराहम करेंगे। इनमें 4 पेट्रियट बैटरीज और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। इस तरसील में जर्मनी, हॉलैंड, रोमानिया और इतालिया भी शामिल हैं। रूस ने हालिया अरसे में यूक्रेन पर मिसाइल हमलों में इजाफ़ा कर दिया, जिसके नतीजे में दारुल-हुकूमत कीव में 43 अफराद जान से गए और मुल्क में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल को नुकसान पहुँचा। रूसी मिसाइल यूक्रेन में बिजली पैदा करने की आधी सलाहियत को तबाह कर चुके हैं। यूक्रेन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उसे मज़कूरा इजलास के दौरान नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की सरकारी दावत मौसूल हो। ताहम अमेरिका समेत कई ममालिक की मुखालफत के बाद यूक्रेन को मज़ीद इंतज़ार करना होगा। अलबत्ता सफारती ज़राए ने बावर कराया है कि नेटो के रुकन ममालिक इस बात में मुत्तफ़िक हैं कि यूक्रेन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए जिस रास्ते पर चल रहा है वहाँ से वापसी को मुमकिन नहीं दिखाई दे रही।